السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب کا انٹرویو مسلسل ہم لے رہے ہیں۔ وہ غالباً آج 19واں پروگرام ہے اللہ کے فضل سے، اور دوست احباب جماعت اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور تبصرے بھی بھیجتے ہیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا محترم کمال صاحب سے کہ وہ جو بزرگوں کا پروگرام چل رہا ہے، آج مولانا ابوالطاہر صاحب کا یہ آج پروگرام کن کا ذکر کریں؟ ابوالطاہر صاحب کافی دیر صاحب کا مسلسل چل رہا ہے ابھی، تو اسی کا وہ ذکر خیر فرمائیں گے۔ تو آپ شروع کرا دیں، کر دیں، شروع کر دیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب کے ذکر خیر میں ایک دو باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ غالباً پچھلے میں تو ان کی جو تصنیفات تھیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی، اس کا ذکر آ گیا تھا تھوڑا سا۔ اب میں جو حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب درس دیتے رہے ہیں، خاص طور پر ربیہ میں قادیان کا درس بھی شاید میں نے سنا ہو تو مجھے یاد نہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ربیہ میں رمضان کے دوران جو زور سے عصر تک کے عرصے میں درس القرآن ہوتا تھا، اس میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس، قاضی محمد نذیر صاحب، میں غالباً نذیر احمدی کہتے رہا ان کو، ابو المنیر صاحب نور الحق، ظہور حسین صاحب بخارا، اور صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے درس ہم نے سنے ہیں۔ اب اس میں درس میں ایک چیز سب سے پہلے 3 گھنٹے کا غالباً درس ہوتا تھا، ایک پورے پارے کا درس ہوتا تھا۔ تو ترجمہ یا تفسیر کرنے سے پہلے اس پورے پارے کی تلاوت ہوتی تھی۔ بعض بڑی تیزی سے پڑھ لیتے تھے، حضرت جلال صاحب شمس کا اپنا ایک طریقہ تھا پڑھنے کا، قاضی صاحب ذرا آہستہ پڑھتے تھے، اور ابو المنیر صاحب نور الحق صاحب بھی درمیانی درجہ میں پڑھتے تھے، اور مولوی ظہور حسین صاحب بھی ایسا ہی۔ لیکن مولوی ابوالطاہر صاحب بڑے کہنا چاہے کہ ٹھہراؤ سے پڑھتے تھے، اور پڑھنے میں باقی تمام مدرسین کی نسبت زیادہ وقت لیتے تھے۔ لیکن پھر مول صاحب کو جو کہنا چاہیے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے ترجمے میں، وہ ترجمہ اپنا کرتے تھے۔ عموماً تو تفسیر صغیر، آپ پہلے تو نہیں، جب تفسیر چھپ گئی تو تفسیر صغیر کے ترجمہ اکثر لوگ پڑھتے تھے، لیکن مولوی ابوالطاہر صاحب اپنا ترجمہ کرتے تھے بڑی روانی کے ساتھ۔ اور پھر ان کے جو تفسیری نوٹ تھے، ان کی کتابوں، ان کی نوٹس میں انہیں سامنے کچھ وہ ان کی عربی لغت بیان کرتے تھے، پھر آ کے اس کی تفسیر بیان کرتے۔ لیکن مولوی صاحب کو جیسے اپنی تقریر میں بھی اور عام گفتگو میں بھی حضور کو، مولانا ابوالطاہر صاحب کو اپنے وقت کا بڑا صحیح اندازہ ہوتا تھا۔ وقت کے اندازے میں تو ایسا ہے کہ اگر آپ گھر سے چلے ہیں اور مسجد جا رہے ہیں، کسی نے سوال کر لیا تو مولوی صاحب کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا کہ اتنے منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں گا۔ وہ بات آدھے نہیں چھوڑتے تھے، وہ تو 3 منٹ تھے، یہ 5 منٹ تھے، یہ 7 منٹ تھے، ان کو بالکل صحیح اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بات مکمل کر لینی ہے۔ درس میں بھی باوجود اس کے کہ وہ تلاوت میں کافی وقت لیتے تھے، اب اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کی تفسیر بیان کرنی ہے،
خاص طور پہ وہ مسائل جس کو آگے ہم نے بیان کرنے ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا عبدالعطا صاحب کو بڑا ضبط تھا ترجمے میں. تفسیر میں بھی قاضی صاحب محمد نذیر صاحب قاضی صاحب میں دقت یہ ہوتی تھی کہ جب 15 یا 20 منٹ رہ جاتے تھے، اوہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے. انہوں نے ایک دم ان کو خیال آ جانا کہ میں اتنی جلدی پارہ مکمل نہیں کر لیتے تھے وہ بھی. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا طریق تھا. حضرت شمس صاحب کے بھی غالباً ان کے قرآن مجید پہ نوٹ لکھے ہوتے تھے، اور قاضی صاحب منسک ہو بھی ہوں گے، اور مولانا عبدالعطا صاحب کے جو قرآن مجید تھے اس پہ بھی ان کے ہاتھ سے نوٹ لکھے ہوتے تھے، تفسیری نوٹ ہوتے تھے، لغت ہوتی تھی، تفسیر ہوتی تھی. تو اسی طرح ظہور حسین صاحب بخارا کے بھی یہی ایسا ہی طریق تھا. ابو المنیر صاحب نور اللہ صاحب کو سہولت یہ تھی کہ وہ عموماً اس جگہ کا درس دیتے تھے، ان صورتوں کا درس دیتے تھے جن صورتوں کا انہوں نے حضرت مسلم موعود کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا تھا. یعنی لغت انہوں نے نکالی ہوتی تھی بالعموم، تو ان کو کافی محاورہ تھا حضرت مسلم موعود کی تفسیر کا. مولوی ظہور حسین صاحب میں جو خصوصیت تھی میں سمجھا جو کسی میں نہیں تھی، کہ وہ جب قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے تو عموماً تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو شعر تھے، عموماً اردو کے عربی کے بھی بولتے ہوں گے، وہ ایسے جسے کہتے ہیں موتی ٹکا کے رکھ دیتا ہے آدمی، کسی چیز میں سجا کے رکھ دیتا ہے. تو وہ مولوی ظہور حسین صاحب میں خوبی یہ تھی کہ وہ حضرت السلام کے جو شعری کلام تھا ان کو ایسی جگہ پہ استعمال کرتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا تفسیر کا. مولوی عطا صاحب یہ دوسرے میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا ہوگا. حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کا غالباً میں نے 1 یا 2 دفعہ تو نہ ہوگا. اور حضرت حفصی ثالث رحمہ اللہ میں خوبی یہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی وہ تفسیر جو حضرت صاحب نے مختلف کتب میں بیان کی ہوئی تھی وہ نکلوا لیتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا درس القرآن میں وہ حصہ بیان فرمایا جو حضرت مسیح موعود صاحب کی ذاتی تفسیر تھی، بلکہ مستقلاً پھر حضور نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے جماعت سے اس مطمع نظر کو سامنے رکھا کہ جہاں جہاں بھی حضرت صاحب نے کوئی تفسیر کی ہے اس کو علیحدہ کتاب میں شائع کیا جائے. اب تفسیر المسیح میں اگر یہی نام ہے اس کا یا کوئی اور نام ہے، وہ تمام حصے جو مختلف جگہ پہ حضرت صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے وہ اب ایک جمع ہو چکے ہیں. اور یہ بہت بڑا کام تھا صاحبزادہ ناصر احمد صاحب کے، انہوں نے حضرت صاحب کی تفسیر کو اس علاقے میں جمع کر دیا. لیکن بہرحال درس قرآن ایک غیر معمولی وقت ہوتا تھا ہمارے زندگی میں کہنا چاہیے، کیونکہ اب جب ہم یورپ میں آ گئے ہیں کچھ سست بھی ہو گئے ہیں، بلکہ تراویح بھی جب کوئی حافظ قرآن بھی ہو تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی پورا سپارہ نہ پڑھ دینا، ہمارے بچے سو جائیں گے. تو 1 رکوع 2 رکوع سے گزارا چلتا ہے ہر رکعت میں. اور درس القرآن میں بھی پورا پارہ نہیں پڑھا جاتا، یعنی یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا میں ممکن ہے ربع اور قادیان میں اب بھی پڑھا جاتا ہو، لیکن باہر غالباً کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہوں گی. لیکن باہر درس القرآن ایک خاص چیز تھی اور ہے اب بھی قادیان میں بھی ماشاءاللہ اور ربع میں بھی، کہ ہر روز ایک پورا پارہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور جتنے بھی قرآن مجید کے 2 یا 3 گھنٹوں میں کوئی شخص بیان کر سکتا ہے وہ بیان کیے جاتے تھے.
تو یہ درس القرآن ایک خاص چیز تھی جو میں علیحدہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، خواجہ صاحب کے کتنے وقت ہو گئے؟ 10 منٹ ہو گئے۔ تو وہاں پر تو میرا خیال اور بھی میں نے بعض سنے، مولانا غلام بری صاحب بھی دیتے تھے درس سے۔ ہاں نہیں، درس تو میں نے ان کا درس قرآن مجید کا درس نہیں سنا ہوا، درس تو حدیث ان کا عموماً سنا ہوا میں نے۔ اچھا، اور درس تو وہ بھی دیتے تھے، دوستم صاحب بھی دیتے تھے۔ ہاں، مولوی دوستم صاحب کا درس القرآن میں نے نہیں سنا ہوا، درس تو کئی درس ان کے سنے ہوئے میں نے۔ اور بشارت بشیر مبلغ کہنا چاہیے ویسٹ افریقہ، وہ بھی درس القرآن دیتے، درس القرآن تو نہیں، درس الحدیث دیتے رہے۔ تو حدیث کا درس کا اور تھا، لیکن قرآن مجید کا جو زور سے اثر تک ہوتا نا بڑا لمبا تھا، 3 گھنٹے کا بڑی بات ہوتی، سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں، شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو البتہ وہ درس میں پھر وہ تراویح کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ تراویح آپ کے دادا جان، نانا جان حضرت مولانا سرور شاہ صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ ان کے درس نہیں سنے آپ نے؟ نہیں، وہ درس تو میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اگر دیتے بھی ہوں گے، قادیان میں دیے نا انہوں نے۔ تو قادیان میں نے ان کا درس نہیں سنا، اور پتہ نہیں میرے ذہن پہ یہی تاثر تھا کہ میر محمود اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ صرف حدیث کا درس دیتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا نہیں، وہ قرآن مجید کا درس بھی دیتے تھے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کا درس سنا ہو۔ اور غالباً مولوی